حدیث میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم کچھ غنودگی سی طاری ہوئی، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی جیسے وحی میں ہوتی تھی۔ تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بیدار ہوئے ہیں، نارمل حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو بڑے خوش تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی تلاوت کی۔ اللہ کے نبی پر جب وحی آتی تھی نا، تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش کی حالت میں آتے تھے تو فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے تاکہ میں بھول نہ جاؤں۔ تو آپ نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ آیتیں نازل ہوئیں اور آپ نے فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دی۔ جب یہ شروع ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یہ کوثر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے بشارت دی ہے کہ قیامت کے دن مجھے ایسی نہر ملے گی، وہ نہر ایسی ہے کہ اس کے جو پیالے ہیں جس سے لوگ پانی پئیں گے وہ چاندی کے ہیں، اور ان کی تعداد ان پیالوں کی گلاسوں کی اتنی ہے جیسے آسمان کے ستارے، اور اس نہر کا پانی برف سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور میری امت میں کوئی بھی اس کا پانی پیے گا تو اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ میدان حشر میں جو لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ پیاس ہوگا، سب سے بڑا مسئلہ، اور کہتے ہیں سمندروں کا پانی بھی اگر پی لے کوئی ساتوں سمندروں کا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ تو میرے اللہ نے مجھے یہ نہر دی ہے، جو میرا امتی اس سے پی لے گا اسے کبھی بھی ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی موقع پر اسی حدیث میں کہ کچھ میری امتی آئیں گے حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے، فرشتے انہیں وہاں سے ہٹائیں گے، دھتکاریں گے، میں کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو علم نہیں ہے ما احدثوا بعدک، کہ انہوں نے آپ کے بعد بدعتیں ایجاد کر لی تھی، ہیں تو آپ کے امتی مگر انہوں نے آپ کے دین میں تبدیلیاں کر لی تھی، جو دین آپ ان کو دے کر گئے تھے اس پر انہوں نے قناعت نہیں کی، اپنی طرف سے اس میں اضافے کیے، ایڈیشن کہتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں بڑھا لی انہوں نے۔ تو اس میں وعید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ حوض کوثر سے بدعتی کو پانی پینے کی توفیق نہیں ملے گی۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو عطا کی کوثر، فصلی پس آپ نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کیجیے، انا بے شک شانئک کا آپ کا دشمن، هو الابتر وہی دم کٹا ہے، وہی اسی کی نسل ختم ہوگی، اسی کا ذکر خیر ختم ہو جائے گا، وہی ناقص ہے، اس کا کوئی نام لینے والا ان کے بعد نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس صورت کا میں شان نزول بتا دیتا ہوں آپ کو، کچھ اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے، یہ آپ کو تحریری شکل میں مل جائے گی، لہذا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس کا خلاصہ مل گیا نا آپ لوگوں کو، کس کس کو ملا ہے؟ سب کو مل گیا؟ آپ کو نہیں ملا؟ نیٹ سے دیکھ لیں، مل جائے گا انشاءاللہ، کب سے بھیجا ہوا ہے۔ اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ قل یا ایھا الکافرون، ان صورتوں کے بھی آپ کو خلاصے سورہ اخلاص کا مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو بھی بتا رہا ہوں یہ بھی تحریری شکل میں آپ کو دے دیا جائے گا۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے دو بیٹے دیے تھے، ایک کا نام تھا قاسم اور ایک کا نام تھا ابراہیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی ہے صرف حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے، حضرت خدیجہ کے علاوہ آپ کی اولاد کسی اور زوجہ سے نہیں ہوئی۔ حضرت خدیجہ سے 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام قاسم، دوسرے کا نام ابراہیم۔ قاسم کی جب ولادت ہوئی ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور ابراہیم کی ولادت ہوئی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ انسان کا نسب اس کی نرینہ اولاد سے چلتا ہے، بیٹیوں سے نہیں چلتا۔ بیٹیاں تو غیروں کی ہوتی ہیں، رخصتی ہو کے دوسروں کے ہاں چلی جاتی ہیں، ان کے نسل میں اضافہ کرتی ہیں، ان کی نسل بڑھاتی ہیں، اپنے شوہر اور اپنے شوہر کے ددیال کی نسل میں اضافہ کریں گی، وہ اپنے باپ کی نسل میں اضافہ کون کرتا ہے؟ بیٹا، کیونکہ نسب کس سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے، سوائے بلاول بھٹو کے۔ بلاول بھٹو کے بارے میں کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو اسلامی تاریخ، غیر مسلموں کے ہاں تو ماں سے چلتا ہے جو نیچر کے خلاف ہے، لیکن اہل اسلام میں، اسلامی تاریخ میں سوائے بلاول بھٹو کے آج تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جس کے نسب اور خاندان ماں سے چلتا ہو۔ بلاول بھٹو زرداری کے بیٹے ہیں، مگر خاندان ان کا کیا کہلاتا ہے؟ قوم جو آخر میں لگتی ہے وہ بھٹو کہلاتی ہے، حالانکہ وہ بھٹو ان کی والدہ تھیں، ان کے والد محترم بھٹو نہیں۔ تو سیاست میں انہوں نے نسب ہی کو بگاڑ دیا اپنا، سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ سیاسی لوگ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ اپنے باپ کے نسب کو بدل دیتے ہیں سیاست کے چکر میں، کیونکہ زرداری لگے گا تو ووٹ نہیں ملیں گے، ووٹ بھٹو کے نام کو کیش کرانا ہے۔ خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے ہوئے، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ عرب میں بے اولادی کو بھی معیوب سمجھتے تھے، کیونکہ آپ کی نسل چلے گی بیٹوں سے،
اور بیٹے ہیں جو باپ کی بہت زیادہ عزت کا ذریعہ بنتے ہیں. بیٹیوں کے اپنے فضائل ہیں لیکن ظاہر ہے نسل بیٹیوں سے نہیں چلتی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے مر گئے, دنیا سے چلے گئے, تو عاص ابن وائل بہت بڑا دشمن تھا اہل اسلام کا, وہ اور قریش, دیگر قریش, وہ یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ابتر ہیں. کیا مطلب؟ ان کی نسل ختم, اور ان کا نام لینے والا ان کے بعد دنیا میں کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ بیٹے ہی نہیں ہیں. تو یاد کون رکھے گا؟ اولاد ہی نہیں ہے, باپ دادا کے نام کون لے گا؟ اولاد تو ہے ہی نہیں, بیٹیاں ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طعنے سے تکلیف ہوتی تھی, تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ اے نبی آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا, آپ کی روحانی اولاد بہت ہوگی. باقی اللہ نے آپ کو بیٹا کیوں نہیں دیا, یا دیا تو اٹھا کیوں لیا, اس کی حکمت ایک اور مقام پہ بیان کی گئی ہے, وہ میں بتاتا ہوں آپ کو بعد میں. لیکن بتایا گیا کہ اے نبی آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا, بلکہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو خیر نہیں ملی, ابتر اسے کہتے ہیں جس کے نسل میں یا جس کو, کیونکہ جس کی اولاد نہیں ہے نا اس کو یہ سمجھا جاتا ہے, اور حقیقت بھی ایسا ہی ہے کہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا. وہ بڑھاپے میں خدمت کے لیے نہیں ہے, کاروبار سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں ہے, دین کے مشن کو آگے لینے کے لیے, چلانے کے لیے نہیں ہوگا, اور تذکرہ نسل میں نہیں ہو سکے گا. تو یہ ساری بھلائیوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے. تو نبی کو تسلی دی گئی, انا اعطینا الکوثر, اے نبی ہم نے آپ کو خیر, کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو, بہت زیادہ بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں. کوثر سے نہر کوثر تو ہے, لیکن کوثر کا جو لغوی مطلب ہے, ڈکشنری میں جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں حوض کوثر کو نہیں کہتے, بلکہ کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر. اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے, جس میں کیا ہے؟ نبوت, عزت, آپ کا قیامت تک تذکرہ ہوتا رہے گا, یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں. لہذا ان کے تانوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے نرینہ اولاد ہوگی تو بھی ان کا تذکرہ نہیں ہوگا, اور آپ کے نرینہ اولاد نہ ہو کے بھی آپ کی روحانی اولاد قیامت تک باقی رہے گی, اور آپ کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا رہے گا. یہ خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کی ہے. پھر اسی خیر کثیر میں سے ایک خیر حوض کوثر بھی ہے, جس کا نام کوثر اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک پانی کی نہر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن دی جائے گی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس سے پئیں گے اور اپنے امتیوں کو بھی اس سے پلائیں گے. اس پانی میں بھی اللہ نے خیر کثیر رکھی ہے. وہ خیر کثیر کیا ہے وہ ابھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا. تو اس کا مصداق یعنی یہ آیت منطبق ہوتی ہے حوض کوثر پر بھی, ٹھیک ہے. تو یہ تو اس کا شان نزول ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو آپ پر طنز اور طعنے کر رہے ہیں یہ لوگ ہیں جن کی نسل ہے ختم ہونے والی. ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. بڑے بڑے سرداروں کے نام تو لیا جاتا ہے ان کا آج, لیکن اچھے جذبے سے نہیں لیا جاتا, ان کا نام برائی کے طور پہ لیا جاتا ہے. دو باتوں کا حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے. اللہ کا اتنا فضل ہے کہ اللہ کی جو نصیحتیں ہیں, جو اللہ کے آرڈرز ہیں, وہ براہ راست اللہ نے جن الفاظ کے ساتھ اپنے بندوں سے خطاب کیا ہے بالکل بعینہ وہی کلام ہمارے پاس الحمدللہ محفوظ ہے. درمیان میں انسانوں کی رائے کا اس میں دخل نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہمیں جن باتوں کا حکم دیتے ہیں, جن کاموں کا حکم دیتے ہیں, اللہ سے ہٹ کر ہمیں کوئی بھی نہ ان باتوں کا حکم دیتا ہے نہ ان کاموں کا حکم دیتا ہے. صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک آپ کچھ سن رہے ہوتے ہیں, کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا, کیا ہو گیا؟ تو یہی ہوتا ہے, تو بتا دیں یہی ہوتا ہے. کہہ کیا رہے ہوتے ہیں سارا دن, یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا ہے, آج وہاں جانا ہے, وہاں نہیں جانا ہے, آج یہ کمانا ہے, یہ نہیں کمانا ہے, آج ایسے کمانا ہے, آج یعنی کمانے کی, کھانے کی, پہننے کی, رہنے کی فکروں میں 24 گھنٹے انسان کے گزرتے ہیں.
اور ان فکروں میں جو کامیاب ہو جائے تو کامیاب انسان ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ جو کھانا تھا وہ کھا لیا, جو سوچا تھا وہ آ گیا سامنے. سوچا تھا صبح پراٹھا کھائیں گے, کھا لیا, ہضم بھی ہو گیا. دوپہر سوچا تھا یہ کھائیں گے, کھا لیا. فلاں جگہ رہیں گے, رہنے کا انتظام ہو گیا. فلاں سواری ہونی چاہیے, اس کا انتظام ہو گیا. تو ہمارے سارے دن جن باتوں میں گزرتے ہیں وہ یہی باتیں ہوتی ہیں. لیکن اللہ یہ بات ہی نہیں کرتا کہ کس چیز پہ سوار ہونا ہے, کیا کھانا ہے. یہ چیزیں اشارتاً تو ہیں قرآن میں, صراحتاً نہیں ہے. صراحتاً کیا ہے, یہ جو میں نے آیت پڑھی وہ ایک الگ ہی دنیا کی بات کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگو جو ایمان لائے ہو. قرآن میں بہت سے مقامات پر انسانیت سے خطاب ہے, جس میں غیر مسلم بھی مسلم بھی سب داخل ہیں. بہت سے مقامات پہ خطاب ہے قرآن میں صرف ان لوگوں سے جو قرآن کو اللہ کی کتاب مان چکے ہیں. تو اللہ انہیں بھی حکم دیتا ہے اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اب آپ مجھے بتاؤ, یہ حکم فزکس کی کتابوں میں آپ نے دیکھا؟ بولے نا یار کیا ہو گیا, ڈان میں پڑھا آپ نے؟ اخبار پڑھتے ہیں نا روزانہ, جنگ اخبار میں دیکھا کبھی کہ آج کی پہلی تازہ موٹی سرخی کہ سب لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سوچیں کل کے لیے کیا کر رہے ہیں. اخبار میں ایڈ آتا ہے کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا. یہ کل سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ جو واقعی ہفتے کو یا اتوار کو یا پیر کو کام آئے گا پیسہ, یہ اگلے سال 2022 میں کام آ جائے گا. یہ خبریں تو آتی ہیں. بیمہ پالیسی والے بتاتے ہیں کہ کل کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. انشورنس کمپنیاں بتاتی ہیں کہ سارا ابھی کھا جاؤ گے, کل کے لیے کچھ نہیں چھوڑا آپ نے. تو آئیے ہماری پالیسی کا ممبر بنیے, اور بنیے پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو 54-58 کا حساب رکھتا ہے. تو آپ کو حادثہ ہوا نہیں ہے, لیکن آپ 54-58 بھی بچا کے جو کھا سکتے تھے وہ ہمیں دیں, تاکہ کل حادثہ ہو جائے تو آپ کے کام آئے, نہیں ہو تو ہم پی گئے. وہ یہی تو جوا ہے, یہی تو سٹا ہے, تبھی تو انشورنس حرام ہے. تو آپ ہمیں یعنی بنیے آپ, یہ بنیے کا کام ہے نا. توکل بالکل بھی نہیں ہوتا اس میں. روپیہ بچانا ہے نا کل کے لیے, تو اس کے اور بہت سارے اچھے طریقے ہیں جس میں بچے گا بھی زیادہ, اور حادثہ نہیں ہو تو بھی آپ کا فائدہ, حادثہ ہو تو بھی آپ کا فائدہ. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے ابھی انشورنس کو چھیڑنا. تو اخباروں میں اشتہار آتا ہے روپیہ بچائیے کل کام آئے گا, لیکن اس سے پہلے اللہ سے ڈرو یہ نہیں لکھا ہوا ہوتا, یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا. قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے, کل کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ ایک ایسی خبر ہے جو آپ نے ڈان میں اور جنگ میں اور ایکسپریس میں اور کسی بھی نیوز پیپر میں آپ کو سننے کو پڑھنے کو نہیں ملتی. آپ گئے ہوٹل پہ چائے پینے, اخبار رکھا ہوتا ہے, آپ نے اخبار کھول کے دیکھا, پہلی خبر کہ کل قیامت کے لیے آپ کیا تیار کر رہے ہیں, اس پہ غور کریں. وزیر اعظم کا قوم سے خطاب. کیا خیال ہے بھائی؟ کہیں اس طرح کی چیزیں کہیں سننے میں نہیں آتی. حتیٰ کہ گھروں میں بھی ان باتوں کے تذکرے ختم ہو گئے. پہلے زمانے میں میاں جو بیوی کو نصیحت کیا کرتا تھا وہ یہ کرتا تھا کہ دیکھو بیگم ہم دونوں نے ایک دن چلے جانا ہے, ایک قبر پہ میرا نام لکھا ہوا ہوگا مظلوم, ٹھیک ہے, وہ تو اپنے آپ کو مظلوم ہی سمجھتا ہے نا. ایک قبر پہ تمہارا نام ہوگا, تمہیں جب دفنائیں گے تو آسمان پہ بجلی کڑکے گی, ہے جی, وہ بھی ہوگا نام مسز فلاں, مسز کر کے کچھ بھی ہوگا. وجہ موت میری قبر پہ واضح ہوگی, تمہاری تصویر بنی ہوئی ہوگی. خیر, تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آج لوگ گھر میں بیٹھ کے بیگم کو سمجھا رہے ہوں کہ دیکھو دونوں نے کیا ہے, مرنا ہے, تو آؤ ہم مل بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کل کے لیے کیا تیاری کی. یہ تذکرے گھروں میں بولتے کیوں نہیں؟ ختم. وہاں بھی بچے کو سمجھایا جا رہا ہے بھائی تو پڑھ لے ورنہ کل پتھر اٹھائے گا, گڑھے کھودے گا, پڑھ لے. کل سے آخرت کسی کی نظر میں نہیں ہوتی. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا نا, وہ ایک دوسرے کو غریبوں کے کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. میں اس آیت پہ بڑا حیران ہوتا تھا کہ قرآن سیدھا سیدھا یوں کہہ دے کہ جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہوتا وہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے. ہے بھائی, یہ کہہ دے نا. ترغیب دینا تو آسان ہے, کھلانا مشکل ہے نا. تو قرآن یہ کہہ رہے کہ کھانا کھلانے کی ترغیب
نہیں دیتے. تھوڑی سی آواز پھر آپ نے کم کر دی, مجھے چیخنا پڑتا ہے نا اس کے لیے. نہیں, یہ بہت نزدیک ہو گیا اس سے. اچھا, تو قرآن یہ کہہ دینا کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے, یہ کہہ دینا کہ وہ بس چاہتے ہیں سارا ہماری توند میں جائے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ, کھانا کھلانے کی ترغیبیں نہیں دیتے. اصل میں جس کا دنیا پر ایمان ہوتا ہے نا, تو وہ صرف دنیا کماتا نہیں ہے بلکہ کمانے کی ترغیبیں بھی دیتا ہے. یہ آپ اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا جو دنیا پر یقین رکھتا ہے, دنیا پر ایمان رکھتا ہے, وہ دوسروں کو بھی دنیا کی ترغیب دیتا ہے, اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو, اپنے والدین کو, چھوٹے بھائی کو, دوستوں کو. ابے کیا کر رہا ہے, ابے تو پڑھتا کیوں نہیں ہے بھائی, ابے تو سارے پیسے اڑا دے گا, تو کچھ پلاٹ خرید لے, کچھ جائیداد بنا لے, کل کام آئے گا. تو دیتے ہیں کہ ترغیب نہیں دیتے؟ بچوں کو کل کی فکر میں صبح صبح اٹھایا جاتا ہے. بچے صبح آسانی سے اڑ جاتے ہیں اسکول کے لیے, ہے کتنی نیند, کیسے سو رہے بچے, تو گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں. لیکن ان کو اٹھائے ماں بھی اٹھاتی ہے, کس کے لیے؟ آنے والے کل کے لیے. تو ہم بھی بچوں کو اٹھاتے ہیں صبح صبح کہ بھائی آج قربان کرو تو کل کے لیے تیاری, کل کے لیے. تو آپ نے صبح بچے کو اسکول, اصل میں یہ رنگ کے ڈبے لازمی آتے ہیں جب یہ اسکول کا ذکر آئے گا نا, کیونکہ میں نے ڈبوں پہ اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے کہ شادی پہ میرا اتنا پیسہ خرچ نہیں ہوا, یہ بتا رہا ہوں میں. تو اپنی ٹھڑک بھی نکالتا ہوں نا یا غصے میں. ہر تھوڑے دن میں بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں, ابو وہ کلر کے 3 ڈبے چاہیے. اتنے تو ڈبے آپ گھر میں جو ڈسٹیمپر کرتے ہو نا اس پہ اتنا خرچہ نہیں ہوا ہوتا. پھر وہ ابو یہ چاہیے, ابو یہ چاہیے, ابو یہ چاہیے, ابو یہ چاہیے, آج اس پہ کتابیں چاہیے, آج اس پہ وہ پلاسٹک چڑھانی ہے, وہ پیسے چاہیے اس کے, پھر اس کے جوتے پھٹ گئے تو ٹیچر نے کہا نیا جوتا چاہیے. پھر جناب وہ ہر مہینے کی 1 تاریخ کو وہ گاڑی والا آگے کھڑا ہوا ہوتا ہے, مجھے پیسے چاہیے. ٹھیک ہے, کرونا میں 3 مہینے چھٹی, لیکن اس کو پیسے چاہیے. ٹھیک ہے نا, ارے بھائی خیر. تو چلو یہ سب چیزیں ہیں, لیکن رنگ کے ڈبے اس پہ سب سے زیادہ کھلتا ہے کہ رنگ کے ڈبے کیوں چاہیے تمہیں, کلر کے ڈبے نا, نیلا کلر, پیلا, اور کیلے پہ بھر رہے ہوں گے بیٹھ کے. ہم اس کے پیسے ان کو دے رہے ہیں اسکول والوں کو. خیر, آپ کیسے پھر نکال کیوں نہیں لیتے؟ تو نکالنے کے بعد کوئی ہوم اسکولنگ کا سیٹ اپ ہو تو نکالے نا, کوئی آلٹرنیٹ ہی نہیں ہے نا, مجبور ہے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کوئی ایسا خاندانی آدمی شروع ہو جو یہ سلیبس کو چینج کرے. اب ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے نا, سارے کام ہم اکیلے تھوڑی کریں گے. اس کو چینج کرو بھائی. تو دیکھو بچہ کیا نکلتا ہے. یہ بڑے بڑے علامے جو پیدا ہوئے ہیں نا, یہ ایسے اسکولوں میں تھوڑی پیدا ہوئے ہیں. یہ اسلامی دنیا میں جو بڑے بڑے علامے, دیکھو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ, فتح الباری, اتنی موٹی ان کی صحیح بخاری کی شرح ہے, اور اتنی تحقیقی کتاب ہے. آج دنیا میں کوئی مسلک کا شخص ایسا نہیں ہے جو حافظ ابن حجر کا محتاج نہ ہو. شافعی تھے, امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقلد تھے. آج سے 700-800 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں. اتنا تحقیقی کام کہ آپ حیران ہو جاؤ کہ کیسے کیا انہوں نے. اسماء الرجال کی بحثیں, اور پہلے لکھا کیسے جاتا تھا. اتنی موٹی موٹی کتابیں یہ لوگ لکھ کے چلے گئے, ہم سے پڑھی نہیں جاتی, ہم سے یہ کتابیں پڑھی نہیں جاتی, اور یہ لوگ لکھ کے چلے گئے. اور کیسے لکھتے تھے؟ کبوتر کا جو پر ہوتا ہے یا لکڑی سے وہ بنایا, سیاہی میں ڈبو کے 2 لفظ لکھے, پھر اس کو ڈبویا, پھر لکھا, پھر ڈبویا, پھر لکھا. نہ ایسے کاغذ تھے, نہ رات کو روشنیوں کا انتظام تھا, لیکن اتنی بڑی بڑی سیر و اعلام النبلاء, اتنی موٹی جلدوں میں کتاب ہے. ہزاروں حدیث کے راویوں کی سیرت اور ان کے حالات لکھے ہوئے ہیں اس میں. کیسے لکھ لیے بھائی ان لوگوں نے؟ اتنی صلاحیت کیسے پیدا ہوئی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان لوگوں کے ہاں یہ سسٹم پڑھائی کا نہیں تھا. تو یہ بڑے بڑے علامے جو پیدا ہوئے ہیں نا علماء میں بھی, اب دینی مدارس کا رزلٹ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں آ رہا. اس کی وجہ ہے کہ استاذ آئے گا, وہ کتاب لے کے بس وہ پڑھانا شروع کی, طلبہ بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں. بس وہ بہت سی جگہوں پہ ایک فارمیلٹی سی پوری ہو رہی ہے. ٹیچر کی محنت تو بہت ہو رہی ہے, لیکن اس کا آؤٹ پٹ نہیں ہے. تو جلدی سے بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. جو پہلے علماء پڑھا کرتے تھے, جو بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے ہیں, ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک فن کو پہلے فوکس کیا کرتے تھے. جیسے بچہ جب پڑھنا شروع کرتا تو سب سے پہلے اسکول نہیں تھا, نہ مدرسہ. باپ اگر عالم ہے تو وہ پڑھائے گا, وہ کہے کہ جو مجھے آتا ہے پہلے وہ سیکھ لو, پھر جو مجھے نہیں آتا اس کے لیے میں آپ کو کسی اور استاذ کے پاس بھیجوں گا. تو اس میں سب سے پہلے ان کو عربی گرامر سکھائی جاتی تھی, صرف اور نحو. اس کے علاوہ کوئی دوسری کتاب
نہیں تھی تاکہ بچہ صرف ایک ہی فن کو فوکس کرے. پھر اس کے بعد عربی ادب پڑھایا جاتا تھا, عربی ادب میں مہارت ہوتی تھی. پھر اس کے بعد ان کو حدیث پڑھائی جاتی تھی, بنیادی کتاب, اور تفسیر بھی پڑھائی جاتی تھی. پھر اس کے بعد فقہ کی طرف آتے تھے. پھر جب فقہ کی کتابیں چل رہی ہیں تو صرف فقہ, فقہی مسائل کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اصول فقہ کی طرف آئے تو اصول فقہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں. پھر آخر میں جب یہ, اور فقہ کے دوران احادیث بھی چلتی تھی, اس کے بعد پھر حدیث کا دورہ ہوتا تھا کہ اب احادیث جو فقہ سے متعلق تھیں وہ تو سامنے آ گئی, اب ایک دورہ ہونا چاہیے کہ تمام احادیث ایک دفعہ نظر سے گزر جائیں. آج 6 کتابیں ایک ساتھ تھوپی ہوئی ہیں, ایک کتاب سے ابھی دماغ ہٹتا نہیں ہے, دوسرا پیریڈ شروع, ٹھیک ہے نا, اب وہ ٹاپک, اب وہ سبجیکٹ, پھر تیسرا, پھر چوتھا, تو کسی ایک میں بھی ڈھنگ سے مہارت حاصل نہیں ہوتی, نہ اس کچھ بھی نہیں آتا اس کو. میں تو دیکھ رہا ہوں اردو لکھنا نہیں آتی, اردو نصاب کا حصہ ہے لیکن لڑکوں کو آج کل اردو نہیں لکھنا آ رہا. تو خیر, ہم بچوں کو صبح اٹھاتے ہیں آنے والے کل کی تیاری کے لیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے کسی اخبار میں نہیں پڑھا کہ آنے والے کل کی تیاری کریں. اگر پڑھا بھی ہے تو اس حد تک آپ نے پڑھا ہے کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا, بس اس سے آگے نہیں. تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایک کل وہ ہے جو غیر یقینی ہے, جس کا آپ کو یقین نہیں ہے کہ وہ کل آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا, اور ایک کل وہ ہے جو 100% یقینی ہے, جو 100% یقینی ہے. وہ کل ہے کہ اگر آج کوئی سائنسدان بھی کہہ دے کہ وہ کل نہیں آئے گا تو آپ اس کو بھی جھوٹا قرار دے دو. اس کل کو کہا جاتا ہے موت. یہ ایک ایسا فیوچر ہے, یہ ایک ایسا مستقبل ہے جس سے ہر شخص کو گزرنا ہے. تو جب لکھا ہوا ہوتا ہے نا, آپ کہیں بورڈ پہ پڑھیں, بینکوں نے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا, تو فوراً آپ کا دماغ اس طرف جانا چاہیے کہ ایک کل, یہ بینک جس کل کی بات کر رہا ہے وہ کل یقینی بولو نہیں ہے. اور اگر میں نے بچا کے اس آنے والے کل کے لیے تیاری کر بھی لی تو میرا آج بھی تو کل ہی میں شامل ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا. بھائی آج بچا کے کل کام آئے گا تو کل کے بجائے آج ہی کام آ جائے, تو کام ہی لانا ہے نا دنیا میں. کیا ہو گیا, کیا میں انگلش میں باتیں کر رہا ہوں؟ دیکھو, آج بچا کے کل کام جب آئے گا تو کل بھی تو یہی زندگی ہے نا, تو آج بھی تو زندگی ہے. آج زیادہ اچھا کھا سکتے ہو, کل زیادہ اچھا نہیں کھا سکتے کیونکہ کل بوڑھے ہو چکے ہوگے. جس نے آج کھا لیا اس کے مزے ہیں, کل کھا لیا تو 2 فالٹ ہیں. نمبر 1, کل بوڑھے ہوگے, کھانے میں مزہ نہیں آئے گا. نمبر 2, پتہ نہیں کل یہ والا کل آئے گا کہ بھی نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے کراچی میں کسی, اللہ نہ کرے, کسی ٹرک کے نیچے آگے مر جاؤ. ٹرک اور کراچی کا ایک ساتھ ذکر کرتا ہوں کیونکہ یہاں ایک ابھی ملاقات ہوئی رینجرز کے ایک بہت بڑے آفیسر سے. انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی ارننگ کا صرف 65% کراچی کما کے دیتا ہے. ٹوٹل جتنی ارننگ ہے نا پاکستان کی, ان میں صرف 65% کہاں سے ہو رہی ہے؟ ہم نے کہا ہٹو بچے, ہو گیا بھائی یہ تو. اب تو جہاں بھی جائیں کراچی والے, سب کو چاہیے کہ ان کا احترام کریں. کیا خیال ہے؟ پورے پاکستان میں اکیلے کراچی کی ارننگ کتنی ہے؟ 65%. نہیں, لالو کھیت کی نہیں, سب سے زیادہ کورنگی کی ہے. دیکھیں رپورٹیں جو ہے نا ایسی نہیں ہوتی, رپورٹ کوئی ریلائبل آدمی ہو نا, ان کی باقاعدہ ان کے پاس ریسرچ تھی. کراچی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ارننگ کراچی کی, اور کتنی؟ 65%. باقی پورا پاکستان 45% کماتا ہے, اور 35% پورا پاکستان. اور کراچی میں بھی سب سے زیادہ ارننگ کورنگی سے ہو رہی ہے, کورنگی کے ایریا. رپورٹ ہے یہ جی, ہاں, کیونکہ ساری فیکٹریاں وہاں پر ہیں نا, تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اچھا خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کراچی کہاں سے آ گیا درمیان میں, تو ٹرک کی بات کر رہا تھا نا. آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا کہ روپیہ بچائیے, بولو کل کام آئے گا. اچھا, جو رینجرز کے آفیسر نے بتایا وہ خود کراچی کے نہیں ہیں, وہ خود کراچی کے نہیں ہیں. تو اچھا, اس میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ قوم پرستی پہ لے جاتے ہیں کہ معاذ اللہ کراچی کو الگ ہونا چاہیے. یہ نعرے بالکل غلط ہیں. یہ تو پورے ملک میں ایسے ہی. دیکھو, کماتے تو سب ہیں لیکن ضرورت سب کی ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کی باڈی میں سب سے زیادہ ویلیو کس پارٹ کی ہے؟ دل کی. تو اب کسی ڈاکٹر نے کہا اس کی باڈی میں سب سے زیادہ اہم ترین پارٹ جو ہے نا دل ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, پھر اس کی آنکھیں نکال دو, دل کو سب سے کیا کر دو؟ الگ کر دو. گھٹنے الگ کر دو, دل الگ کر دو. دل ویلیو سب سے زیادہ ہے تو دل کو ایک الگ, اس کو الگ جینے کا حق دینا چاہیے. تو یہ جب سب ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں نا تو پھر سارے پارٹ صحیح کام کرتے ہیں. اگر الگ ہوگا تو پھر یہ نہیں ہوگا جو کچھ ابھی ہو رہا ہے. کیونکہ ہم بلوچستان سے گیس لیتے ہیں, سمجھ رہے ہو, وہ کراچی میں پیدا نہیں ہوتی.
تو کراچی اگر 65% کما کے دے رہا ہے تو اس میں بلوچستان کی گیس کا بھی دخل ہے ٹھیک ہے نا. اگر وہ گیس نہیں ہوگی تو یہاں کی فیکٹریاں کیسے چلیں گی؟ اور پنجاب کھلا رہا ہے